अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खालिद अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। ख़बरें और तज्ज़ियात आपके सामने आते रहेंगे। आज 14 फरवरी की शाम है। 14 फरवरी आपको पता ही है कि मशहूर है वैलेंटाइंस डे के हवाले से। तो देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का वैलेंटाइन डे किसके साथ होने जा रहा है। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार हैं। वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर जमातें हैं उनका इत्तेहाद जो बनने जा रहा है, बल्कि बन ही चुका है। शहबाज शरीफ ही उसके सरबराह होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो इनकार कर दिया वजारतें या कोई वजारत उज़्मा लेने से, और उन्होंने फिर अब यही होना था कि ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून ने ही अपना कोई उम्मीदवार देना था, और साफ ज़ाहिर था कि शहबाज शरीफ ही होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन के लिए इंग्लैंड से पाकिस्तान आए थे। बड़ी तैयारी थी, बहुत बड़ा उनके इस्तकबाल की भी एक कोशिश की गई। वो इस्तकबाल कैसा हुआ वो आपको भी पता है, सबको पता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार क्यों नहीं नामज़द किया गया। इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। मियां साहब जिस नशिस्त से लाहौर से मुंतखब हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद वहाँ पे रनर अप हैं इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक, जबकि PTI का क्लेम ये है कि वो वहाँ से जीते हैं। मियां साहब अगर वहाँ से भी किसी वजह से, जो अब ज़ाहिर है अदालती कार्रवाइयों का एक सिलसिला शुरू होगा, इलेक्शन कमीशन, बल्कि आप ये कहें कि इलेक्शन कमीशन ने तो जो नोटिफिकेशन जारी करने शुरू कर दिए हैं, उन तमाम नशस्तों के नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुके हैं जिनके ऊपर पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये क्लेम है कि वो उनकी जीती हुई सीटें हैं। अब जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके बाद मामला जाता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बाद फिर ये अदालत में जाता है। तो ज़ाहिर एक लंबी दौड़ है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे आके अगर वज़ीर-ए-आज़म का अपना इंतखाब ही चैलेंज हो जाए, चैलेंज तो चलें हो ही जाते हैं, अगर वो कलअदम हो जाए तो वहाँ फिर बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल बनती है। दूसरी वजह ये भी मुमकिन है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ के मुतालिक एक पूरा एक आप कह लीजिए कि एक मुहिम, एक पूरा एक सिनारियो क्रिएट किया गया था कि वो आएंगे और तहलका मच जाएगा और लाखों लोग उनके पीछे खड़े होंगे। अब हालत तो ये है कि कल एक इंटरनेशनल मीडिया में एक ख़बर चल रही थी कि मियां साहब ने जिन लोगों से खिताब किया, यानी कि 8 फरवरी की रात को जो उनकी विक्ट्री स्पीच थी, उसके मुतालिक ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वहाँ पे शायद 2000 से भी कम लोग मौजूद थे। बहरहाल सियासत है, ऐसा ही है। सियासत एक बेरहम खेल है। इसमें आप हिस्ट्री उठा के देख लें हिंदुस्तान की, यानी हिंदुस्तान से मेरी मुराद बर सग़ीर की हिस्ट्री उठा के देख लें। भाई भाई के पीछे हो जाता है, बेटा बाप के पीछे हो जाता है। सियासत चीज़ ही ऐसी है। बहरहाल मरीम नवाज साहिबा को पंजाब की वजारत आला के लिए मुस्लिम लीग नून ने नामज़द कर दिया है। मरीम बीबी की बड़ी देरीना ये ख्वाहिश थी कि वो किसी भी तरीके से पंजाब या मरकज़ में हुकूमत की सरबराह बन सके। उनकी ये ख्वाहिश तकरीबन पूरी हो चुकी है, बल्कि पूरी होने जा रही है। लेकिन ये व्लॉग ज़रा लंबा है, इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अब जिनकी बुनियाद पर आइंदा का सियासी नक्शा बनने जा रहा है, मैं उन सब के ऊपर बात कर रहा हूँ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी 2 दिन उनकी CEC का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी रहा। उसके बाद उन्होंने एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने अपने कुछ ऐलानात किए, और बहुत सारे फिर सहाफ़ियों के जवाबात के अंदर और भी बातें थीं। वो मैं आपके सामने सब 1 बाय 1 करके रखता हूँ। उन्होंने जो चीदा बातें वो मैंने आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने एक बात कही है कि PTI ने
پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا، اور چہرہ اگر ان کا دیکھیں اس بات کرتے ہوئے تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کو اس بات کا دکھ ہے، اس بات کا وہ ایک قسم سے ایک طرح سے وہ گلہ کر رہے تھے۔ وہیں پہ بلاول نے ایک اور بات بھی کہی کہ الیکشن جیسا بھی ہوا ہے مگر یہی کچھ ہے، یعنی یہ فکرہ بذات خود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پیپلز پارٹی بذات خود بھی انتخابات کے سارے عمل پہ مطمئن اور خوش نہیں ہے۔ کیوں مطمئن نہیں ہے، کیوں خوش نہیں ہے، اس کی وجوہات بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون ہے، دیگر جماعتیں ہیں جو ابھی حکومتی اتحاد میں شامل ہونے جا رہی ہیں سوائے ایم کیو ایم کے، انہوں نے اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ تو خود اس بات پہ بھی شاید حیران ہے کہ وہ 17 سیٹیں کہاں سے جیت گئے۔ بہرحال انتخابات کے حوالے سے بلاول نے کہا کہ یہ انتخابات جیسے بھی تھے یہی کچھ تھا، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر ہم حکومت کا حصہ نہ بنتے، یعنی حکومت بنانے میں مددگار نہ ہوں تو کیا ہوگا، دوبارہ انتخابات ہوں گے اور ایسے ہی ہو جائیں گے، یہ انہوں نے کل کہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت میں شامل ہونے والی ایک بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو خود کس قدر تحفظات ہیں اس طرح کے الیکشن کے اوپر۔ ایک مثال ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آج ابھی کی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ پی پی 7 راولپنڈی سے، یہ جو کہوٹا والی جو بیلٹ کی ایک سیٹ ہے، پی پی 7 کلر سیداں کہوٹا، پی پی 7 وہاں سے جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں راجہ صغیر احمد جیت گئے ہیں، اور کرنل ریٹائرڈ شبیر اعوان جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے مگر ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی امیدوار تھے، وہ ہار گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ جو ری کاؤنٹ ہو رہا ہے اس میں کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ وہ جیسے بلاول نے کہا کہ دوبارہ الیکشن اگر بھی فوراً کال کر دیں گے تو پھر یہی کچھ ہو جائے گا۔ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات بلاول صاحب نے کہی ہے جی، وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے زرداری صاحب کو کہا ہے کہ اس کے اوپر آپ فیصلہ کرا دیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ لفظ یہ ایگزیکٹلی میں کوٹ کر رہا ہوں ان کو، فیصلہ کرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ان کی اردو میں اس طرح کی مہارت نہیں ہے بلاول صاحب کی، تو فیصلہ کرا دینے کا مطلب یقینی طور پہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ ایک قسم کا مفاہمت ہو جانی چاہیے تمام پارٹیوں کے درمیان۔ اس کے ساتھ دو امپورٹنٹ باتیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ کیا رول ہو سکتا تھا اور انہوں نے نہیں وہ ادا کیا۔ انہوں نے بلاول صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ پارلیمنٹ سے یعنی اسمبلی سے نہ نکلیں، اور انہوں نے مثال دے کے کہا کہ اگر راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کر نگران حکومت بنائیں گے تو ایسی ہی بنے گی جیسی تھی، اور پھر آپ کو اعتراضات۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے بلاول کی کہ جب آپ سسٹم کے دیکھیں، سیاست آئیڈیلزم کی کھیل نہیں ہے۔ پاکستان جیسی یا تیسری دنیا کی جتنی بھی ممالک ہیں ان میں سیاست کبھی بھی آئیڈیل کھیل تو یہ کہیں بھی نہیں ہوتا، نہ یہ امریکہ میں ہے، نہ یہ برطانیہ میں ہے، نہ یہ کینیڈا میں ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک ممالک ہوں گے جیسے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں شاید بہت آئیڈیل سسٹم ہو یا آئیڈیل کے قریب ہو، مگر باقی دنیا میں تو سیاست عملیت پسندی کا ہی کھیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیوں چاہتی تھی کہ پی ٹی آئی اس کے ساتھ مل کے معاملات کو آگے بڑھائے یا حکومت بنائے۔ اب یہاں میری اپنی رائے ہے، اور وہ رائے ان قرائن کے اوپر بیس کرتی ہے جو میں نے آبزرو کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک بھی یہ رائے پہنچے۔ ناظرین، یہ جو زندگی ہے نا، یہ کینوس نہیں ہے جس کو آپ پینٹ کرتے ہیں، ادھر سے فلاں رنگ اٹھایا، ادھر سے یہ اٹھایا، اس کو بلینڈ کیا اور بڑے خوبصورت سٹروکس کے ساتھ آپ نے کوئی پینٹنگ بنا دی، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کارونگ ہے۔ کارونگ کیا ہوتی ہے؟ آپ نے لکڑی یا پتھر لیا یا لکڑی لی، لکڑی خاص کر، اس کے اندر آپ اس کو گھڑتے ہیں۔
مختلف اوزاروں کے ساتھ اس کے اندر آپ نا نقوش و نگار بناتے ہیں، یعنی روح اور جان کا جو رشتہ ہے نا وہ برقرار، روح اور جسم کا جو رشتہ وہ برقرار رہے۔ اسی حوالے سے اگلی بات یہ ہے کہ پچھلے 6 ماہ میں معاف کیجیے گا، $5 ارب کا قرض بڑھا ہے پچھلے 6 ماہ میں، اور مارچ میں پاکستان اور IMF کے دوبارہ مذاکرات ہونے ہیں۔ کون سی انٹرنیشنل پاور ہے جو یہ چاہے گی کہ اس مارچ میں جو IMF کے ساتھ بات ہونی ہے اس سے پہلے جیسی تیسی صحیح کوئی حکومت پاکستان میں آ نہ چکی ہو؟ تو انٹرنیشنل میڈیا کا اعتراضات، یہاں پہ احتجاج، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، ہونا کچھ نہیں ہے، جو کچھ اویلیبل ہے اسی کے اندر سے راستہ۔ ٹھیبت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں PTI والے، یہ جب اس طرح کی گفتگو سنتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ شاید جو کہنے والا ہے وہ ان کا مخالف ہو گیا۔ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ملک کے لیے ہی ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ملک کو کسی سمت پہ لے چلو، یہ پریگمیٹک ہو جاؤ، عملیت پسند ہو جاؤ۔ یہ آئیڈیالزم سے بات آگے جا چکی۔ خیر، بہت لمبی بات ہوگی، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ اور اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سینٹ کا الیکشن بھی ہونا ہے۔ آج اس کا سینٹ کا موجودہ جو اس کا وہ ٹینیور تھا، اس کا آخری اجلاس ہوا ہے، اور جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کو کیوں وزیر اعلیٰ KP کے پارٹی نے نامزد کیا ہے، اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔